الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویفیض المال حتی لا يقبلہ احد حتی تکون السجدة الواحدة خیر من الدنیا وما فیها او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ تھا، اور یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس امت کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے۔ تو مناسب خیال کیا کہ اس سلسلے میں بہت سی ضروری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آ جائیں۔ چنانچہ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اس کا مقصد کیا ہے اور ہم کس نیت سے اس کو سنیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق بہت سارے لوگ اس وقت تک نبی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام خود کو عیسیٰ علیہ السلام قرار دے چکے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے آپ کو مہدی قرار دیتے ہیں، اور قیامت تک نہ جانے کتنے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے۔ ایک مقصد تو اس کو بیان کرنے کا یہ ہے تاکہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح نشانیاں معلوم ہو جائیں، اور اگر کوئی جھوٹا شخص عیسیٰ ہونے کا، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی طرف ہمارا ذہن نہ مائل ہو سکے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بہت سی باریک حکمتیں ہمارے سامنے کھلیں گی، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی اتنی گہری حکمتیں اس کائنات کے ہر فیصلے کے اندر چھپی ہوئی ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے عظیم الشان جو مخلوق ہے اس کو بے مقصد پیدا کر دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کے قرب کا احساس پیدا ہوگا اور آخرت کی تیاری کی فکر نصیب ہو۔ اس نیت سے ان تینوں نیتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اس مضمون کو سننا ہے۔ یہ نیت اللہ نہ کرے ہماری نہ ہو کہ کچھ نئی باتوں کا علم ہوگا، تو اس لیے اس نیت کو مستحضر رکھتے ہوئے ہمیں آگے کی گفتگو اللہ تعالیٰ کرنے کی اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس جسم کے ساتھ جو انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا ہے، جس پر موت آتی ہے، اس جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت کے ذریعے سے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں۔ اور یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف طور پر ارشاد فرمائی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ ان لوگوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو سولی پر لٹکا سکے، بلکہ ان کے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا۔ اور واقعہ یہ ہوا تھا، میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک شخص منافق تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب ان تمام لوگوں نے اسی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا، لیکن بعد میں یہ دیکھا کہ پھر وہ شخص کہاں گیا، وہ شخص کہاں گیا کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی؟ تو پتہ چلا کہ وہ شخص تو غائب ہے۔
تو شک میں پڑ گئے کہ ہم نے جس کو سولی دی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ شخص کہاں ہیں، اور اگر یہ وہ والا شخص ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو شک کے اندر پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شک کو قرآن کریم کے ذریعے سے صاف فرما دیا کہ نہ تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ سولی دے سکے. اللہ نے مشتبہ کر دیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے وہ غلط خیال میں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ وہ قتل ہوگا یا سولی دے دی گئی. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی طور سے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا. قرآن کریم سے بالکل صاف طور سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں سے اٹھا لیا، آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. اب قیامت کا جب قرب ہوگا، اور قیامت کا قرب کب ہوگا، یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، آج کا میرا یہ موضوع نہیں ہے، اگر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں میں یہ بات بھی واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ قیامت کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں وہ اس وقت تقریباً یا اکثر کہا جائے کہ اکثر ان میں سے تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور جو کچھ کسر باقی ہے وہ آنے والے چند دنوں میں نظر آ رہا ہے کہ بہت تیزی سے پوری ہو جائے گی. اور علماء کی تصریحات کے مطابق بھی یہ وقت جو ہے یہ قرب قیامت کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب صرف بڑی بڑی نشانیاں ہونی باقی. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے بس چند سالوں کے اندر قرب قیامت کا جو وقت ہے وہ اور زیادہ بہت تیزی کے ساتھ قریب آ جائے گا، اور بڑی بڑی نشانیوں کے ظہور کے آثار بھی بہت جلدی ظاہر ہو جائیں گے اور بالکل واضح ہو جائیں گے. تو اس لیے اس واقعے کو ہم بہت دور کا واقعہ سمجھ کر نہ کریں، نہ سنیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ شاید ہماری زندگیوں کا وقت، ہماری زندگیوں میں یہ سارے واقعات سامنے آ گئے، ہماری زندگیوں میں نہ آئے تو ہماری اولاد کی زندگیوں میں بس آ جائیں، ایسا محسوس ہوتا ہے. باقی حقیق علم اور قیامت حقیقتاً کب واقع ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا، لیکن علماء کرام نے نشانیوں کی روشنی میں اس طرح کی باتیں کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بھی عرض کی. تو جب قرب قیامت کا وقت ہوگا تو دجال ظاہر ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا. اس دجال و دجالی نظام کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا مضمون واضح طور پر قرآن کریم میں نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کی روایتوں میں، بہت سی روایتوں میں یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بیان کروایا ہے. اور وہ ساری روایتیں ملا کر اس درجے کو پہنچتی ہیں کہ یہ ایک عقیدے کا درجہ رکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا واقعہ، کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اور اہل اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دوبارہ ہوگا. آدھا مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور آدھا مضمون اللہ تعالیٰ نے احادیث کے ذریعے سے بیان کیا. اور احادیث میں اٹھائے جانے کا تذکرہ نہیں ہے، نزول کا اترنے کا تذکرہ ہے. اور موٹی سی بات ہے کہ کوئی شخص اترے گا تو جب وہ چڑھا ہو. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن قرآن کریم میں اشارہ موجود ہے. بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، اس کا ترجمہ سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو بیان فرما دیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس میں قسم کھانے کی. ایک ایمان والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کرنے کی بات تو بہت دور ہے، شک کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، وسوسہ بھی نہیں پیدا ہو سکتا. لیکن آپ نے مزید تاکید کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. قسم کھا کر فرمایا، لَيُوشِكُنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ تم میں مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ وقت قریب ہے کہ نازل ہوں گے، ضرور نازل ہوں. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنے واضح طور پر کھولا، فرمایا کہ وہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، اور وہ عیسیٰ کے جن کے درمیان اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، تاکہ کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہ پیدا ہو سکے کہ کسی اور عیسیٰ کی بات ہوگی. بالکل واضح طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے حکماً عدلاً، ایک حاکم، انصاف پرور، انصاف کرنے والے حکمراں بن کر. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ظلم و ستم کا دور دورہ ہے، جھوٹ کا دور دورہ ہے، اور یہ مزید بڑھے گا، مزید بڑھے گا، مزید ظلم کا دور بڑھے گا، مزید جھوٹ کا دور بڑھے گا، جھوٹ کا مزید بول بالا ہوگا.
غلط نظام کی مزید بالادستی ہوگی۔ اس کے بعد جب یہ حد سے زیادہ تجاوز کر جائے گا تو مہدی کا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور جب یہ معاملہ اور یہ اختلاف بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جب دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ دجال اور دجالی نظام کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، ایک حاکم، ایک بادشاہ بنا کر، ایک انصاف پرور بادشاہ بنا کر۔ اب آپ آ کر کیا کریں گے؟ فیکسر الصلیب، آپ صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب کیا چیز ہے؟ صلیب وہ نشان ہے کہ جو عیسائیوں نے اپنا شعار بنایا ہوا ہے، سکروس کا جو نشان ہوتا ہے وہ صلیب اس کو کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہو چکی ہے، اور وہ اس کو اپنے چرچوں کے اندر بھی رکھتے ہیں، اس صلیب کو، اور اپنے گلوں کے اندر بھی عیسائی ڈالتے ہیں۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لکڑی کو ختم کر دیں گے، مطلب یہ کہ ایک عیسائیوں کی بالادستی کا جو نظام اس وقت چل رہا ہے، ہم موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر اعتبار سے وہ چھائے ہوئے ہیں، اور قرب قیامت تک وہ مزید چھا جائیں گے، مزید ان کا غلبہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے غلبے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی بالادستی کو ختم فرما دیں گے، وہ نظام ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی بھلائی کا نظام جو اسلام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو نافذ کریں گے اور اس کو جاری فرمائیں گے۔ وَيَقْتُلَ الْخِنزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خنزیر کو حلال قرار دیا تھا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا، تو اس کو ختم کر دیں گے اور اس کو حرام ٹھہرا دیں گے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ جو اسلامی نظام کی ایک شق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم فرما دیں گے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ جب وہ دکھائیں گے لوگوں کو کہ اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیریں گے تو اس کی آنکھیں آ جائیں گی، مردوں کو زندہ کرنے کا ان کا معجزہ ظاہر ہوگا، پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک ماریں گے تو وہ زندہ اڑنے لگے گا۔ جب یہ سارے کے سارے معجزات دیکھیں گے تو ہمارے مذہب کے علاوہ اور جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر، ان کی غیر معمولی شخصیت کو دیکھ کر، یہ ساری کی ساری باتیں دیکھ کر وہ سارے کے سارے لوگ اسلام کے اندر بہت تیزی کے ساتھ داخل ہونے شروع ہو جائیں گے، تو بھی جزیے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور سارے ادیان، سارے دین ایک ہی دین پر یعنی دین اسلام کے اوپر جمع ہو جائیں گے۔ وَيَفِيضَ الْمَالَ، اور ظلم و ستم، رشوتوں کا بازار، اور ہر طرح کے جو جرائم ہیں ان کا اس حد تک خاتمہ ہو جائے گا، اور مال کی بڑھوتری، مال کی فراوانی اس حد تک ہو جائے گی۔ وَيَفِيضَ الْمَالَ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوازنے کے لیے، خیرات دینے کے لیے، انعام تقسیم کرنے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے، لا يقبلہ احد، اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، تو جب ہر کسی کے پاس مال ہوگا تو وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سبھی کو مالوں سے نوازا ہوا ہوگا، تو لوگ مالی عبادات کو چھوڑ کر بدنی عبادات کے اوپر اتنا دھیان دینے لگیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو، کیونکہ انسان جو عبادات سے غافل ہے وہ صرف مال و دولت کی محبت کی وجہ سے غافل ہے، اور جب سب کے پاس اتنا مال و دولت ہوگا کہ کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا، دینے والے پریشان ہو جائیں گے کوئی ہم سے لے لے، تو اس وقت انسان مال و دولت سے ہٹ کر ایک سجدہ اتنا دل لگا کر، اتنی عاجزی سے، اتنے خلوص کے ساتھ کرے گا کہ اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ حالانکہ اب بھی ہے، لیکن اس وقت دل کی جس کیفیت کے ساتھ انسان کرے گا اس کی منظر کشی کی گئی کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس حدیث کے بعد کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جو مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حدیث میں بیان ہوا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ پڑھو تو یہ والی آیت پڑھ لو جو میں نے شروع میں تلاوت کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد، ان کی وفات سے پہلے، ان کی موت سے پہلے ان کے اوپر دوبارہ ایمان نہ لے کر آئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی دیکھیں گے، اپنی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو رسول ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا تھا، میں تو ایک انسان ہوں، انسانوں کا جو سلسلہ ہے انبیاء کا، میں اس کی ایک کڑی ہوں۔ تو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبی برحق ہے، تو عیسائی جب ان کی زبان سے سنیں گے ان کے عقیدے کی تردید تو عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائیں گے۔ یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دیں گے۔ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ قرآن کریم کی آیت کے اندر یہ اشارہ ہے۔
تو خلاصہ یہ کہ میں نے اسلامی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ نازل ہوں گے قیامت سے پہلے جب دجال کا خروج ہوگا۔ اب اس سلسلے میں بہت سے لوگ، جیسے کہ شاید آئندہ آنے والے ہفتے میں یا اس سے آنے والے ہفتے میں شکیل بن حنیف کے فتنے کا تذکرہ کروں گا، اور اس جیسے نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہندوستان کے اندر ہوا، اس نے خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا انکار کیا، طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے، اور آگے جا کر خود عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی دونوں ایک ہی شخص کے ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں ہی مہدی بھی ہوں اور میں ہی عیسیٰ بھی ہوں، حالانکہ دونوں الگ الگ۔ اسی طرح ایک فتنہ اس وقت بہت زیادہ عروج پر ہوتا جا رہا ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ آنے والے ہفتوں میں، ہو سکتا ہے آنے والے ہفتے میں یا اس کے ایک آدھ ہفتے کے بعد، میں اس فتنے کا بھی تذکرہ کروں گا۔ اور جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اس بات کو لانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مہدی دونوں الگ الگ ہوں گے، اور وہ اس وقت حضرت مہدی کا ظہور بھی اس وقت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اس وقت ہوگا جب دجال کا خروج ہو جائے گا، دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی اور اس سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی اس طرح کے دعوے کیے وہ جھوٹ ہے، اور آئندہ بھی جو دعوے کریں گے وہ جھوٹ ہوں گے۔ اب چند سوالات ہیں، چند اشکالات ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ نازل ہونے پر کیے جاتے ہیں، میں ان کا مختصر سے وقت کے اندر جواب دیتا ہوں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ اپنی نبوت پر برقرار ہوں گے یا ان کی نبوت ختم ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت پر برقرار ہوں گے، لیکن عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قرآن اور حدیث کے مطابق کریں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر اگر کسی دوسرے ملک کے اندر جاتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر تو برقرار رہتے ہیں، لیکن وہ وہاں پر حکم نافذ نہیں کر سکتے پرائم منسٹر ہونے کے ناطے، بلکہ خود انہیں وہاں کے احکامات کو ماننا پڑے گا اور وہاں پر ان کے احکامات نافذ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ امت محمدیہ کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں، تو اس لیے نبی تو برقرار رہیں گے، لیکن عمل جو کریں گے وہ قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے۔ اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں 4 فقہی مذاہب، 4 فقہی مسلک جو ہے وہ رائج ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان 4 مسلکوں میں سے کون سے مسلک پر عمل کریں گے؟ یہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ کہ مجتہد جو ہوتا ہے، جس کے اندر خود اتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھ کر اس سے مسائل اخذ کر سکے، وہ دوسرے امام کی تقلید نہیں کیا کرتا، وہ براہ راست قرآن و حدیث کا احکامات، قرآن و حدیث کی آیتوں سے مستمد کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں ان کا تذکرہ فرمایا وہاں یہ بھی آیت آئی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن اور حدیث کا بھی علم دے گا۔ اس آیت کی تفسیر بڑے بڑے علماء نے یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے، بغیر سیکھے، بغیر پڑھے انہیں سارے قرآن کا اور ساری احادیث کا علم عطا فرمائیں گے، اور وہ براہ راست اجتہاد کر کے ان قرآن و احادیث سے حکم نکالیں گے اور امت کے سامنے پیش کریں گے، اور امت ان کی پیروی کرے گی۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عام معمول سے ہٹا کر بغیر والد کے پیدا کیا، اس میں کیا حکمت؟ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ایک کام میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، انسان ان تمام حکمتوں سے واقف بھی نہیں ہو سکتا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ ہر حکمت سے واقف کرائے یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی حکمت جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل جو خاندان ہے اس خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء پیدا کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک یہ 1600 سال کا وقفہ ہے۔ اس 1600 سال کے وقفے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا بنی اسرائیل میں جو کوئی نبی نہ رہا۔ ایک کا انتقال ہوتا تھا دوسرے شخص نبی بن جاتے تھے، ایک کا انتقال ہوتا تھا کوئی دوسرا نبی اللہ تعالیٰ مبعوث فرما دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے سلسلے کے، قوم بنی اسرائیل کے۔ اسی طرح اور بہت سی قوموں کے اندر جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ قائم فرمایا، اس میں بھی بہت سے نبی آخری آئے ہیں، پھر اس کے بعد اس قوم میں کوئی نبی نہیں آیا، اور ساری قوموں کے، ساری انسانیت کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کر کے ان کو یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا جو سلسلہ جو مرد اور عورت کے ذریعے سے دنیا میں قائم تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک
کے اندر سمیٹ دیا، وہ بھی عورت کے اندر سمیٹا۔ یہ اشارت ہے اس بات کی طرف کہ اب جو ان کے بعد آخری نبی آنے والے ہیں وہ تمام سلسلے نبوت کے، تمام اقوام کے جو خاتم ہیں، تمام قومیں میں جو نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ ایک شخص کے اندر اس کو سمیٹنے والے ہیں۔ یہ اشارت ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جب اللہ تعالیٰ ظاہری سلسلوں کو ایک کے اندر سمیٹ سکتے ہیں تو باطنی سلسلہ جو نبوت کا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک میں سمیٹنے والے ہیں۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو بھی تو اٹھا سکتے تھے، جہاں اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ماں ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہونے والی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر نظیر بنائی کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ اسی جسم کے ساتھ، جس جسم کے ساتھ وہ دنیا میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ راستہ صاف کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تاکہ آنے والے زمانے میں ان کے معراج پر کوئی شک نہ کرے۔ اور یہ بات آج سائنس کا دور ہے، آج سمجھنی بہت آسان ہے۔ جب انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا تو سائنس کی بہت سی باتوں کی روشنی میں اس بات کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ معراج عقلاً کس طرح سے آج کے زمانے میں سمجھنا ممکن ہے، یہ آسان ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھانے میں یہ حکمت تھی۔ اب بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اتنے سالوں تک، سینکڑوں ہزاروں سالوں تک آسمانوں پر رہے اور زندہ رہے، یہ کیسے ممکن ہے، اور پھر دوبارہ وقت آنے پر نازل ہو جائے؟ تو اس کا بہت آسان جواب ہے کہ بھائی جس شخصیت کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو شخصیت نازل ہوگی قیامت کے قریب کے زمانے میں، ان کی تو ساری زندگی عجیب و غریب ہے، جو عقل میں آتی ہی نہیں ہے، خلاف عادت معجزانہ ہے۔ پیدائش بغیر والد کے ہو رہی ہے، بات چیت پیدا ہوتے ہی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پرندے کی شکل بنا کر، مٹی سے شکل بنا کر اس کے اندر پھونک مار رہے ہیں، وہ زندہ ہو کر فضا میں اڑنے لگتا ہے، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کو نظر آنے لگتا ہے۔ کوڑ کا مرض ان کے دم کرنے سے دور ہو رہا ہے۔ کتنے سارے کے سارے کام ایسے ہیں جو قرآن سے ثابت ہوتے ہیں کہ ان کی تو ساری زندگی، ان کے ساری زندگی کا کارنامے عجیب و غریب ہیں۔ تو جب یہ سارے کے سارے کام اس عجیب و غریب روحانی شخصیت کے ذریعے سے ہم مانتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، تو یہ کیوں ممکن نہیں؟ جس اللہ نے یہ بتایا کہ یہ ممکن ہے اور اللہ نے ان سے کروایا، تو اسی اللہ کے کہنے پر، اسی اللہ کے نبی کے بتانے پر ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ جیسے یہ ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے۔ وہ شخصیت بھی غیر معمولی، اور جس زمانے میں واقعات ہوں گے اس زمانے میں تو عجیب و غریب واقعات ہوں گے۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، دابت الارض کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، آگ ظاہر ہوگی، اور کیا عجیب و غریب واقعات ہوں گے۔ تو وہ جس زمانے کے اندر یہ شخصیت، ان شخصیت کا نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ تو زمانہ بھی غیر معمولی، جس شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ شخصیت بھی غیر معمولی۔ تو اس لیے یہ کوئی ایک ہی واقعہ انہونا نہیں ہوگا، یہ ایک ہی واقعہ عجیب و غریب نہیں ہوگا، بلکہ اس جیسے بہت سے عجیب و غریب واقعات ہوں گے جن کا ہم مانتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں عذاب قبر کو نہیں مانتا کیونکہ میری عقل میں نہیں آتی، میں جنت و جہنم کو نہیں مانتا کیونکہ میرے عقل میں نہیں آتی۔ تو ہم تو جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، عذاب قبر کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں۔ جب ہم اتنی ساری اندیکھی حقیقتوں کو ایمانی بنیاد پر مانتے ہیں تو پھر ایک مسلمان کو اس کے اندر کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ان حقیقتوں کو وہ دل کے گہرائیوں سے مانتا ہے، ایسے ہی اس حقیقت کو بھی ماننا چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر ہیں ان کے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ جن کو شکوک و شبہات کی بیماری ہوتی ہے وہ اس طرح کے بے تکے سوالات کرتے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک اس دنیا کے اندر تھے ان کے جسم پر اس دنیا کے احکامات لاگو ہوتے تھے، انہیں کھانے پینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ جب وہ اوپر چلے گئے، عالم ملکوت میں چلے گئے، آسمانوں میں چلے گئے، آسمانوں میں جانے کے بعد اب انہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ استنجے کی ضرورت ہے، بشری ضرورتوں سے اللہ نے انہیں پاک کر دیا۔ اور جس طرح فرشتے ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب تک وہ آسمانوں پر ہیں انہیں ان تمام چیزوں سے پاک کر دیا، اس لیے اب انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب ایک سوال آخری، اس کا جواب دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں منتخب کیا؟ بڑا دلچسپ سوال ہے اور بڑا ہی گہری حکمت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دجال اس وقت بھی اور اس وقت بھی جب دجال نکلے گا
اس وقت مادیت کا اور ٹیکنالوجی کا انتہائی عروج ہوگا. ٹیکنالوجی کا اس سے زیادہ زورہ ہوگا. اور ٹیکنالوجی کے دور کے اندر اور مادیت کے دور کے اندر جتنا بھی عروج ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے متعین کر رکھا ہے. وہ عروج دجال جس وقت ظاہر ہوگا، مکمل ہو چکا ہوگا. دجال اسی وقت ظاہر ہوگا جب یہ عروج انتہا کو پہنچ چکا ہوگا. اس کے بعد کوئی مقام ایسا نہیں بچے گا کہ ٹیکنالوجی اور سائنس اس سے زیادہ ترقی کر سکے. یہ دجال اب بھی اس وقت بھی پردے کے پیچھے سے اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور مادیت کے ذریعے سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. اور اس وقت بھی جب یہ ظاہر ہوگا اسی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سے، اسی مادیت کے استعمال کے ذریعے سے، جو اس کی علامات ہیں، جو اس کے کارنامے ہیں، وہ اسی کے ذریعے سے پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا، اور اس وقت بھی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت کے ذریعے سے اس کا خاتمہ طے کیا ہے جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی تلواری نہیں اٹھائی، جنہوں نے پوری زندگی میں ہماری اصطلاح کے مطابق کبھی جہاد نہیں کیا، کبھی کسی فوج کی سپہ سالاری نہیں کی، کبھی ایسا کام ہی نہیں کیا. بلکہ بائبل کی تصریحات کے مطابق تو عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق ایسے تھے، ان کی تعلیم یہ تھی کہ اتنے زیادہ بااخلاق بنو کہ اگر کوئی دائیں طرف تمہارے تھپڑ مارے تو بائیں طرف کا کلہ اس کے سامنے پیش کر دو. ایسی شخصیت کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے، جہاں بہت ساری حکمتیں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے جو اس وقت سائنس کی ترقی کو دیکھ کر جو آج ہمارے مسلمان مرعوب ہو رہے ہیں، بہت سارے مسلمان مرعوب ہو رہے ہیں، اور اس وقت اس سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد مرعوب ہو چکی ہوگی، اور وہ لوگ جو اہل ایمان نہیں ہوں گے وہ سائنس کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ دیکھو ایک ایسی شخصیت کہ جس کا سائنس اور ٹیکنالوجی سے نہ اس زمانے میں کوئی واسطہ رہا، وہ سراپر روحانی شخصیت جس نے زندگی میں کبھی کوئی ہتھیار نہیں چلایا، کبھی تلوار نہیں اٹھائی، وہ اپنی روحانی طاقت کے ذریعے سے کس طریقے سے دجال کا مقابلہ کریں گے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس جہاں تک جائے گا، اور ان کا یہ معجزہ ہوگا، ان کا سانس وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی. اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیں. لیکن بخاری شریفی کی روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ حضرت یہ اس روایت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، تمہارا اس وقت کیا معاملہ ہوگا کہ جب تم میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. لیکن دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نزول فجر کے وقت ہوگا. حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں آپ ہی نماز پڑھائیں کیونکہ تم میں سے بعض کے امام ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اس طرح سے کریں گے کہ تاکہ عیسائیوں کو، ساری دنیا کے مذاہب کے لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی یہ میسج چلا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے فرد بن کر امت محمدیہ کی اطاعت کریں گے. اگر وہ امامت کر لیتے تو شاید عیسائیوں کو، دوسرے لوگوں کو شک ہو سکتا تھا کہ اب امت محمدیہ معزول ہو گئی اور عیسائی بن گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس حیثیت سے آئے ہیں کہ ان کی نبوت اور ان کی شریعت اب برقرار ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ تو خود امت محمدیہ کے مطابق عمل کریں گے، اس لیے حضرت مہدی کی اقتدا کے اندر وہ نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری حکمتیں رکھی، یہ حکمت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مادیت کے دور میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ فتنہ دجال سے محفوظ رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دجالی فتنوں سے جو اس وقت بھی ہماری طرف بہت تیزی سے آ رہے ہیں ان سے محفوظ رہو، تو تم دنیا کے مطابق جتنی تیاری کر سکتے ہو کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس کی منادی نہیں ہے، لیکن زیادہ تر تم اپنی روحانیت پر توجہ دو. یہی حکمت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں. روحانیت پر کیا توجہ دیں، کیسے توجہ دیں، روحانیت کیسے مضبوط ہوگی؟ روحانیت مضبوط ہوگی اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے. اس لیے میرے عزیزو جب یہ معاملہ قیامت کے قرب کا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ قرب قیامت کا ہی زمانہ چل رہا ہے. اس بات کے سامنے آ جانے کے بعد ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ابھی تک ہم ہفتے میں صرف جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے تو خدا کے لیے اب ہم اپنی آنکھیں کھول لیں اور ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں. اگر کوئی صرف 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہا تھا وہ نوافل کا اہتمام کرنے لگے، ہم دعاؤں کا اہتمام کرنے لگیں. روحانیت مضبوط ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ سے دعائیں مانگنے کے ذریعے سے، طواف کے ذریعے سے، عمروں کے ذریعے سے،
حج کے ذریعے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے سے، ان چیزوں سے روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، ہم اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم اپنی روحانیت مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر میں بھیجنے کی، ان کو دوبارہ نازل کرنے کی یہ بھی حکمت ہے کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ عیسائی، سب سے بڑی تعداد میں جو ماننے والے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر خود اپنا تعارف کرائیں گے تمہارا عقیدہ غلط ہے، قرآن نے جو بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ عقیدہ ٹھیک ہے، تو پھر خود عیسائیوں کو سمجھ میں آنے لگے گا، اور عیسائی وہ اسلام کو قبول کرنے لگیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ اب آپ تصور کر لیں کہ اسلامی ممالک کی تعداد اور عیسائی ممالک کی فوج کی طاقت اور ان کی ساری طاقت، اس طریقے سے وہ ساری طاقت، وہ سارے ممالک، وہ سب اسلام کی بلندی کا ذریعہ بن جائیں گے، اور وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ بات کسی عام انسان نے نہیں کہی، بلکہ بہت بڑے محدث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی موت کے آنے سے پہلے اور قرب قیامت کا مزید وقت گزر جائے اور ہم قیامت کے اور قریب ہو جائیں، اس سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں گناہوں کے چھوڑنے کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں تقوی حاصل کرنے کی، اللہ سے تعلق بڑھانے کی، اور اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری روحانیت کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔